السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج میں موجود ہوں کراچی میں۔ یہ مرکزی دفتر ہے نون لیگ کا اور چند نون لیگ کے کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب خوش آمدید آپ کو۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کراچی میں موجود ہیں، آپ نون لیگ کے ورکر ہیں، آپ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ہر کارکن جو ہے وہ حسب معمول جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے، جس سے اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے، لنک ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ پوزیشن ہے، وہ ایک تو آپ کلیئر کریں کہ نون لیگ کس سطح پر یہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے۔ دوسرا، یہاں کے جو امیدوار ہیں نون لیگ کے، ان کی کیا پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں شوکت علی جٹ نام ہے میرا۔ میں خود بھی یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا، اور کیونکہ پارٹی ٹکٹ ہمارے دوسرے ساتھی جو ہے حفیظ سرندی صاحب کو دیا گیا، اور وہ اب یہاں پہ پی ایس کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور قادر بش کلمتی صاحب ہمارے این 29229 کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور اس وقت جو ہے پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی یہاں پہ اقتدار میں رہی ہے۔ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام جو نہیں کیا، نہ کوئی روڈ رستے، نہ کوئی سیوریج کا کام، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور تمام روڈس یہاں پہ جو ہے دیہی علاقے، ان کو کوئی ترقیاتی کام وہاں پہ نہیں کیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نون لیگ نے یہاں پہ موٹر وے بھی بنایا، یہاں پہ جو ہے سی پیک کا کام شروع کیا، اور K4 منصوبہ خاص طور پہ پانی کا جو ہے وہ بھی کیا، اور بھی کئی منصوبے ہیں جو پینڈنگ میں ہے۔ اور اس حکومت نے بجٹ لینے کے باوجود اس پہ جو ہے کوئی کام نہیں کیا، اور تمام ادارے جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ لینڈ مافیا کا سب سے بڑا ان کا جو ہے کام ہے، اور انکروچمنٹ، رشوت مافیا چل رہی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ۔ آئے دن اس علاقے کے اندر جو ہے چوریاں، ڈکیتیاں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تمام ادارے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں۔ سندھ ایک جو ہے ویران کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے حالات میں جو ہے لوگ یہاں پہ، عوام بھی چاہ رہی ہے کہ کوئی تبدیلی رونما ہو، اور اس مرتبہ ہماری نون لیگ جو ہے میاں صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں۔ وہ ان کے آنے سے جو صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور خاص طور پر یہاں پہ اسٹیل مل جو کہ ایک عرصے سے بند ہے، وہ بھی بحال انشاءاللہ وہ کریں گے، اور دیگر صنعتیں جو ہیں جو بند پڑی ہوئی ہیں، جو ان کی بھتہ مافیا کی وجہ سے بند ہوئی ہیں، وہ ان کو بھی بحال کیا جائے گا، اور یہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے، اور وہ پنجاب کی طرف پہ روڈ جو ہے رستے بنائے جائیں گے۔ یہاں سے وہ موٹر وے کی تعمیر جو ہے سکھر تک جو ہے وہ کی جائے گی، اور بھی یہاں پہ جو ہے کام، ترقیاتی کام کیے جائیں۔ فیکٹریاں جو بند ہیں ان کو جو ہے وہ چلایا جائے گا، اور اس مرتبہ لوگ جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور ووٹ بینک جو ووٹر ہے وہ خاموش ووٹر جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اقتدار میں وہ لانا چاہ رہا ہے، اس مرتبہ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیگر سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے ایک الائنس کے طور پر، جیسے GDA ہے اور بھی دیگر پارٹیاں ہیں، ایک الائنس کی شکل بھی اختیار کی، تاکہ پیپلز پارٹی کو جو ہے یہاں سے بالکل اس مرتبہ سندھ سے جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ بہت شکریہ۔ کچھ باتوں سے میں آپ کی ایگری بھی کرتا ہوں۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، ایکس امیدوار بھی ہیں نون لیگ کے، اور آپ نے ایک بڑی اچھا کارکن ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ آپ کے دوسرے امیدوار کو ٹکٹ ملا تو آپ نے اس کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ یہ ایک بڑا خوشائن بات ہے، یہ آپ کی ایک شخصیت میں بڑی اچھی چیز میں نے پائی، اس کیونکہ لوگ اپنی اپنی ہی ذات کے انا کے دروازے اور دیواریں لگا دیتے ہیں اور اس سے ہی باہر نہیں آتے، لیکن آپ ایک بڑے انسان ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے اپنے جس امیدوار کو پارٹی نے ٹکٹ دیا اس کی حمایت کا آپ نے اعلان کیا۔ لیکن دیکھیں، سندھ کے اندر واقعی پیپل پارٹی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ میں نے سفر کیا، خاصا موو کیا، کراچی کے موسٹلی علاقوں کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی۔ میں ہر جگہ پہ، ہر حلقے کے اندر میں نے بھرپور کوشش کی کہ جاؤں، اندر سے انٹرنلی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کروں۔ آخر کار وجہ کیا ہے؟ اتنے عرصے سے پیپل پارٹی نے سندھ میں ڈیرے جمائے ہیں، کیا کوئی وڈیرا سسٹم یہاں پر ابھی تک لانچ ہے؟
کیا لوگ پریشرائز ہیں؟ کیا کس قسم کے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہاں پہ جو ہے سندھ کے اندر وڈیرا شاہی جو ہے کوئی عرصے سے قائم دائم ہے، اور وڈیرا نہیں چاہتا کہ عوام کو وہ سہولیات، صحت، پانی، دیگر سڑکیں، ٹرانسپورٹ، اس طرح کی کچھ سہولیاتوں کو جو ہے میسر، یہ ان کی ذہنی وہ ہے۔ اور اب لوگ اس چیز سے نکل چکے ہیں۔ اب آپ ان کے جو کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ پچھلے 5 سال کہاں تھے، آپ 15 سال کہاں پہ تھے، یا آپ نے ہمیں کیا دیا، وہ جو سیلاب آیا اس میں ہم رول گئے تھے، اس میں آپ نے ہماری پتہ کیوں نہیں پوچھا، آپ جو ہے علاقے میں آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعزیتیں بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب لوگ سوال جواب کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے، اور یہ حلقے میں جا نہیں رہے۔ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ مشینری پوری ورک کر رہی ہے، اور یہ دھاندلی کر کے یہ سیٹیں نکالنا چاہتے ہیں۔ بالکل سندھ کے اندر آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کا مطلب، آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے، آپ کو میں نے جو سوال پوچھا تھا کہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دبکے کی بنیاد پر یہ الیکشن جیتتے ہیں، زور زبردستی کی بنیاد پر یہ الیکشن جیتتے ہیں، یہی بات ہے سر؟ دیکھیں جی، ابھی یہاں پہ ہمارے بہت سارے جو ایکٹیو کارکن ہیں، بلکہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو بھی تھریٹس ہیں، ہمیں خود تھریٹس ہیں۔ جس دن سے ہم نے فارم بھرے ہیں، ہمارے جہاں پہ سیوریج جو ہے اس کے پانی بند کر دیے گئے، پینے والے پانی بند کیے ہیں۔ 3-4 دن سے ہماری جو گیس اس علاقے میں جو ہمارے سیمپیتھائزر ہمارے جلسے میں آئے تھے، ہماری کارنر میٹنگ میں آئے، وہ ان کے آنے کی وجہ سے اس علاقے کی پوری جو ہے سوئی گیس بند کر دی گئی ہے۔ آج وہ لوگ سلنڈر لے لے کے گھومتے، سلنڈر مافیا بھی ان کی اپنی ہے۔ اس طرح کی یہ مختلف ایجنسیاں کٹوا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، تھریٹس کر رہے ہیں، فائرس کٹوا رہے ہیں جھوٹی۔ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مطلب ان کو دباؤ میں لا کر ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب لوگ ووٹر جو ہے دوسری طرف نہ جائے۔ لیکن ووٹر اس مرتبہ جو بالکل تہیا کر چکا ہے کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے اور ان سے جان چھڑانی ہے۔ یہ ہمارے جو نون لیگ کے ایکس کینڈیڈیٹ تھے، میری کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم جس امیدوار کو ٹکٹ ملا ہے میں ان کی بھی انٹرویو ریکارڈ کروں اور ان سے بھی حقائق اور فیکٹ جاننے کی کوشش کروں کہ گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن اوورآل کراچی میں کیونکہ ایک نیوٹرل تجزیہ ہے میرا، کیونکہ میں نے ان کی فیور میں بھی بات نہیں کرنی، پی 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 کے فیور میں بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ میرا تو معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ میں فیکٹ کو لے کر تمام چیزوں کو اوپر لے کر ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے کراچی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نون لیگ کے امیدوار مضبوط ہیں، ایک نیوٹرل حساب سے مجھے آپ بتائیں، اور دوسری مجھے بتائیں کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ پیپل پارٹی کے جو ذاتی طور پر شخصی ووٹ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ لوگ مضبوط ہیں، اور جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے۔ بس مجھے یہ آخری آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ لیکن ہمارا 242 کا جو علاقہ ہے، یہاں سے شہباز صاحب کھڑے ہیں، وہ بہت مضبوط ہے۔ اگر سلیم ضیاء صاحب والا فرنگی کا علاقہ وہ مضبوط ہے، علی اکبر گجر صاحب ہیں وہ مضبوط ہمارے جو ہے وہاں پہ چانس بہت ہے ہمارے۔ اور جماعت جو ہے بہت ساری جگہوں پہ جماعت ہے، ان کا بھی ووٹ بینک ہے۔ پی پی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پوری سندھ کا مطلب جہاں بھی یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ اب کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کے مطلب وہ ہے کہ باقی جہاں بھی یہ جائیں گے میرا نہیں خیال کہ ووٹر جو ہے وہ ان کو سیٹسفائی کر پائے۔ یہ ابھی میرے ساتھ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی جو گفتگو سے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو کراچی کے اندر بھی کسی حد تک ریزسٹنس موجود ہے۔ یہاں پر بار بار میں نے حلقوں کے اندر گیا، وزٹ کیا، دفتر یہاں پہ نون لیگ کے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دفتر کا یہاں پر یہ بہت بڑا دفتر ہے ان کا، یہاں پر کھلا ہوا ہے، پورا دن یہاں پہ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے، کارکنان آتے ہیں اور رات کو بھی یہ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ یہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے، ووٹر بھی نون لیگ کا یہاں پر موجود ہے، ان کے جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کراچی سے کیا اپڈیٹ آتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ شخصی ووٹ دیکھنے کو ملا ہے، جو امیدوار ہیں وہ ان کا ایک اپنا ویٹ ہے، وزن ہے، اس حساب سے شاید
जमात का भी एक लेबल लगा हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों ने कुछ काम यहाँ कराची के अंदर नून लीग के लोगों ने एतमाद में यहाँ पे वोटर को लेने की कोशिश की, उनको सहूलियात फराहम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कराची की सूरत हाल किसी हद तक जो है वो रीज़नेबल बन चुकी है मुस्लिम लीग नून के लिए। उम्मीद है कि 8 फरवरी को सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं रात में कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे मुलाकात करूँ और उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ और मज़ीद जो हक़ाइक़ और फैक्ट हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए।